بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد کے بارے میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات وہ کتنے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کتنے تھے، اور ان کے نام اور ان کے مختصر تاریخ بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان سے محبت، اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی ایمان کا جڑ ہے، اور محبت بھی ایسا ہو تاکہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں، کتنی بیویاں، کتنے اولاد تھے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، 11 میں اختلاف نہیں ہے، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب اولاد انہی سے ہے، جن کا بیان بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کی سب سے پہلے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہ آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے پہلا کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائص سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بھی بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی تھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جن کا نام عبداللہ یا عبد المناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو حیلہ سے ہوا، جن سے ہند اور حیلہ 2 اولاد ہوئے۔ اکثروں نے کہا کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ ہند لڑکا اور حیلہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حیلہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کے اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے، اور ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہے۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کا حکم اس وقت تک نہیں نازل ہوا تھا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نکاح ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھی۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چاچا زاد بھائی سکران بن عمر کی نکاح میں تھی،
دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ بدن کی بھاری تھی، اسی وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اسی وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ 55 سال کی عمر میں بعد نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے خلافت میں وفات پا گئی۔ ان کے علاوہ ایک اور سودا اور بھی ہے جو قریش ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، مگر یہ میرے 5-6 بچے ہیں، مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ کے سرہانے روئے چلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا، ان کی تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال 10 نبوی میں ہوا، جس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہے جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوہ ہونے کی حالت میں ہوئی۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئی، اور ہجرت کے بعد جب ان کی عمر کی 9 برس ہوئی تو رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان منگل کے دن ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہے دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامراد ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیبہ والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ قریبی دوست ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی عائشہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ دوستو، یہ پہلا حصہ ہو گیا، انشاءاللہ اس سے اگلے حصہ ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔
اس کو خود سنیں اور آگے شیئر کریں۔ والسلام۔